بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں خالد پیر چودھری، پروگرام خوش وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ سچویشن ہے، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ جس طرح کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، ابھی ڈیزل کی قیمت بھی آپ کو پتا کس طرح بڑھا دی گئی ہے، اور جو بہت بڑی خوشخبری جو پاکستان کے عوام کو سنائی جا رہی ہے کہ جی یہ جو ان کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے IMF کے ساتھ، تو معاہدہ طے ہو گیا اور رات کے وقت انہوں نے جو کتنی قیمت ڈیزل کی قیمت بھی بڑھا دی ساتھ ہی معاہدے کے ساتھ ساتھ، تو یہ غریبوں کے ساتھ ایک اور ہاتھ ہو گیا۔ تو اب معاہدہ تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، IMF کا جو ہے قرضہ ہمارے سر کے اوپر چڑھ رہتا ہے۔ ابھی 3 ارب روپیہ جو کسان کو جو ملا ہے، تو اب جو $3 ارب جو ملا ہے، اب ان کو جو یعنی کہ ایک قسم کی ایکسٹینڈ کیا وہی، تو اب پرماننٹ کے لیے تو الیکشن چاہیے، تو اب ان کو جو یہ تو کچور ہوگا کہ اب ہم پاکستان ڈیفالٹ میں نہیں جا رہا، چونکہ IMF نے قرضہ دے دیا، کوئی دوسرے دوستوں سے یہ لون لے لیں گے، لون لے کے یہ کام چلائیں گے۔ اب ان کے دن میں یہ بھی پلان چل رہا ہے کہ چلو الیکشن ابھی جو ہے نا 6 مہینے سال اور بھی ڈیلے کر سکتے ہیں، چونکہ ابھی IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ چونکہ دبئی اور سعودی عربیہ اور مختلف ہمارے دوست ممالک تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم قرضہ نہیں دیں گے، قرضہ ہم اس وقت دیں گے جب آپ IMF سے آپ کا جو ہو منظور ہو جائے گا۔ انہوں نے وہ ایک کنڈیشن رکھی ہوئی تھی، جب وہ تو پوری ہو گئی تو اب جناب یہ جو ہے ان کو موقع مل گیا، اب کیا کرتے ہیں پاکستانی قوم بیچاری۔ یار کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار یہ بند کمروں کے فیصلوں نے ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ بند کمروں میں فیصلہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کون بن رہا ہے، کسی کو کوئی نہیں پتا، صبح دن چلتی پتہ چلتا ہے یہ اب فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس کو اڑا دینا ہے، اس کو لے آنا ہے۔ تو اب وہ لوگ جو پچھلے 40-45 سال سے حکومت کرتے آ رہے ہیں، پیپل پارٹی کا چہرہ دیکھا آپ نے یا مسلم نواز کا چہرہ دیکھا ہے، تو اب وہی دو بڑی پارٹیاں ہیں، وہ دبئی میں بیٹھ کر جو انہوں نے فیصلہ کرنا کہ پاکستانی جو ہے قوم کا 25 کروڑ عوام کا فیصلہ کریں گے دبئی میں بیٹھ کے۔ ایک وقت ہوتا تھا جب دبئی میں بیٹھ کے زرداری صاحب فیصلے کرتے تھے، جب زرداری صاحب نے اینٹ بجائی تھی تو پھر دبئی میں جو ہے مقیم رہے 2 سال، اس وقت پھر جو سارے فیصلے تھے پوری کابینہ جو ہے وہاں جاتی تھی دبئی میں فیصلے کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو اب وہی حالات آ گئے ہیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ نہیں آ سکتے پاکستان میں، وہ پھر دبئی میں آتے ہیں، دبئی میں شریف فیملی جاتی ہے اور دوسری زرداری فیملی، دونوں فیملیاں بیٹھ کے یہ سب صلاح مشورہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کون بنے گا، وزیر خارجہ کون بنے گا، اور جو وہاں پر شرطیں زرداری صاحب اپنی شرطیں رکھتے ہیں، میاں نواز شریف جو ہے پارٹی اپنی شرطیں رکھتی ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی ان کی ریزرویشن ہوتی ہیں۔ موجودہ وقت میں جو ہے یہ خبر ہے کہ میاں جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خیال میں وہ بہترین وزیر اعظم ہیں، وہ زیادہ چانسز ان کے ہیں آنے والے جو ہے وزیر اعظم۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب، ان کی ایک اپنی رائے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم نواز کے اندر بھی 2 گروپس ہیں، تو وہ ان کا ایک اپنا جو حساب کتاب ہے، وہ سوچ رہے ہیں اپنے حساب سے فائدہ سوچتے کہ ہمارا کیا فائدہ ہوگا۔ تو قوم کے حوالے سے کوئی نہیں سوچتا، یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اربوں خربوں جو ہے نا وہ کا چکر دے دیتے ہیں، جسٹ اپنی ذاتی فائدے کے لیے، قوم کا نہیں کبھی سوچیں گے قوم کا کیا بنے گا۔ تو یہی وجہ کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے پاکستان میں، اتنے لوگ فون کرتے ہیں کہ ہماری مدد کرتے ہیں، مدد کر دیں پاکستان سے، تو وہاں جابز نہیں ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور جب مہنگائی بڑھتی ہے تو بیچارے کیا کریں لوگ، وہ تنخواہیں بڑھاتے نہیں ہیں، جو تنخواہیں بڑھانی چاہیے جو ہے سرکاری ملازموں کی وہ نہیں ہے۔ یہاں تک اب تو اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دی کہ پینشن جو ہے وہ بھی جو ہمارے پر بوجھ ہے، یہ جنہوں نے اربوں خربوں روپے نے لوٹا ہے۔ اب اسحاق ڈار صاحب کے یہ پیسہ دیکھیں دبئی میں کتنے کتنے پلازے انہوں نے بنائے ہوئے، تو ان کا دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کی پراپرٹی لندن میں دیکھ لیں، زرداری صاحب کی دبئی میں دیکھ لیں، ان لوگوں نے پورے ملک کو یہ اتنا قرضہ لیتے ہیں، وہ کہاں جاتا ہے؟ ملک میں تو کچھ نظر نہیں آتا، کیا کرتے ہیں قرضہ اتنا۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے
یہ جو ہزاروں ارب ڈالر جو قرضہ لیا تو پاکستان میں تو نظر نہیں آ رہا ہے. دوسرے ممالک میں دیکھیں، جو بنگلہ دیش ہمارے ساتھ تھا وہ علیحدہ ہوا، وہ دیکھو کہاں پہنچ گیا، ہم سے آگے نکل گیا. انڈیا آپ کے سامنے تھا، ہمیں انڈیا کہاں نکل گیا. ہمارے ملک کی پرابلم ہے، ہماری قسمت اس قسم کی ہے کہ ہمیں ایسے جو ملے ہیں جو سربراہاں، جو لیڈر جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہی اور کچھ نہیں کیا. اور یہ بدقسمتی ہے جو ہمارے ملک میں جو نظام کچھ ایسا ہے کہ جس میں جسٹس سسٹم نہیں ہے، اور کرپشن کو لوگ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں. چھوٹے ادارے سے لے کے بڑے ادارے تک ہر جگہ کرپشن پھیلی ہوئی ہے. اور بدقسمتی یہ کہ کرپشن کو کبھی بھی حل کرنے کے لیے نہ تو اسٹیبلشمنٹ نے اور نہ ہی جو حکومت نے کبھی مل کر سنسیئرلی حکومت نے کوشش نہیں کی. چلے اسٹیبلشمنٹ نے تو کوشش کی نا، نواز شریف صاحب کو جو ہے انہوں نے جو سزائیں کوشش کی کہ ان کا جو ہے جرم ہے، جب ان کا پکڑا گیا تو سزا ہونی چاہیے، کوشش کی انہوں نے. جب نواز شریف صاحب کو سزا بھی ہوئی تو یہ باہر چلے گئے، پھر عدالتوں کے تھرو پھر باہر چلے گئے، جیسے بھی ہوا. تو وہ اب حکومت کی ذمہ داری ہے اس کے لیے، اس کے لیجسلیشن اس قسم کی کریں کہ جو کرپشن کرنے والا بندہ جو بچ نہ سکے. اور انہوں نے عدالتی ہمارا جوڈیشل سسٹم کو اتنا کمزور رکھا ہوا ہے کہ کسی کو سزا مل نہیں سکتی. آپ کے سامنے ہے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر اربوں خربوں کی کرپشن کے کیسز ہیں. کہاں پہ میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر کتنے کے کیسز تھے، ختم ہے. کہاں پہ وہ پرائم منسٹر بن گئے. سلمان شہباز صاحب کے اوپر کیسز تھے، کہاں گئے، ختم ہو گئے. یعنی کہ یہ سسٹم ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا کمزور ہے کہ یہاں پر جو ہے جرم کرنے والا بندہ جو ہے نا اس کو سزا نہیں ملتی. لوگ قتل کر لیتے ہیں، قتل کرنے کے بعد بھی 6 مہینے کے بعد وہ تریخیں ڈال کے ان کو سزا نہیں ہوتی، وہ باہر آ جاتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہمارے جوڈیشل سسٹم کی ہے. اگر جوڈیشل سسٹم اسٹرانگ ہو تو پھر دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ انصاف ہوتا ہے. اب انصاف نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے جو ہمارا سسٹم ہمارا خراب ہوا ہے. اب دیکھیں جو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی آپ کے سامنے جو ان کی پارٹی کو بالکل سنا کہ بقول ان کے کانٹا پھیر دیا گیا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کیسا کانٹا پھیرا، وہ پھیرا ایسا ہے کہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو پریس کانفرنس نہیں کرتا ان کو پکڑے پھر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اب دیکھیں جو قوم ہے وہ کہاں دیکھ تو رہی ہے نا، قوم پوری انٹرنیشنل دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے ملک میں، یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے. تو اس کے لیے تو یہ کہ ایک جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. اور وکلا برادری انفارچونیٹلی جوڈیشل سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ان کا اتحاد بہت ضروری ہے. اور بدقسمتی سے ان سیاستدانوں نے وکلا برادری میں بھی جو تقسیم ڈال دی ہے. یہ مسلم نون کے وکلا کا ونگ بن گیا، لائر فارم بن گیا، یہ انصاف لائر فارم بن گیا، یہ پیپلز لائر فارم بن گیا. تو ان کے جو اپنی کمپنیاں لمیٹڈ جو کمپنیاں ہیں ان کے لائر فارم بن گئے، اور وکلا بھی تقسیم ہو گئے ہیں. تو اب جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے انصاف ہوتا ہوا، ہوگا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا. اب لوگوں کی بے بسی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو دیکھیں کس طرح آپ کے سامنے کہ خان صاحب کی حکومت کس طرح گئی، کس طرح وہ جب ان کو وہ ایک ڈائری جس طرح عدم اعتماد تحریک پیش ہوئی، جس طرح ان کو خرید و فروخت لوگوں کی گئی، جس طرح لوگوں کو اگر کیا گیا، پھر خان صاحب ڈائری لے کے باہر نکلے، پھر کس طرح کراؤڈ نکلا جو ہے، کراؤڈ لیڈر لیس کراؤڈ نکلا. پھر 25 مئی کا واقعہ ہوا، وہ آپ کے سامنے ہوا. پھر جو چیف جسٹس صاحب نے لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ الیکشن کو الیکشن نہیں کروایا گیا، سیکورٹی مانگی، سیکورٹی کے لیے کہا گیا نہیں ہے، فنڈ مانگے، فنڈ نہیں دیے گئے. پھر ہر طرح سے عدالتوں کے فیصلوں کو جو ہے نہیں مانا گیا، عدالتوں کے فیصلوں کی تذلیل کی گئی. تو جب یہ حالات ہوں گے ہمارے ملک میں تو کون پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرے گا؟ تو اس والے سے تو جو میرا ذاتی خیال ہے کہ جو اتنی ساری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے. اگر یہی ہار رہا تو پاکستان کا ملک جو ہے ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. اس کے لیے سب کو مل بیٹھ کر جو ہے، وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جب میں مل بیٹھنے کی بات کرتا ہوں یہ کہتے ہیں ہمارے کرپشن کیسز جو معاف کر دیں. دیکھیں اس میں تو خان صاحب کی بات ٹھیک نظر آتی ہے. دیکھیں جیسے ہی یہ عدم تحریک کامیاب ہوئی، ان کے اپنے آئے ان کے
جو ہے حکومت آئی تو انہوں نے آ کے نیب کے سارے قوانین اپنے حساب سے مینیج کیے اور اپنے سارے کیسز معاف کروا لیے، پیپل پارٹی نے بھی معاف کروا لیے، اور جو ہے ان سے بھی مسلم ناظرین معاف کرا لیے۔ اور اس کے بعد جب ٹائم آیا تو ایسا ایسا نیب کس طرح پر کاٹے کہ وہ بالکل ہی نیب ایسے رہ گئی، ٹروتھ لیس ہو کے رہ گئی، تو ان کے کیس معاف ہو گئے۔ اب اس طرح یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس طرح قوم کو جو ہے، میں جانتا ہوں ہرمر بانی خار اس نے کتنے کروڑ روپے کا جو بل دینا بجلی کا وہ بل نہیں دیتی، اس طرح پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں بڑی بڑی فیکٹریوں والے جو کروڑوں روپے کا بجلی کا بل دینا وہ نہیں دے رہے، تو وہ پھر غریبوں کے اوپر آ کر پڑتا ہے۔ تو میں بہت ساری چیزیں ہیں، دکھ ہیں، کیا کریں، تکلیف ہوتی ہے جو پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں، اس لیے لوگ ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں۔ دیکھیے یونان میں 300 سے زیادہ لوگ بیچارے مر گئے، بچے شہید ہو گئے جو اس میں سمندر میں ڈوب کر، اس کے حوالے سے کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، باقی اور بڑی باتوں سے آواز اٹھاتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی جو بھی ہو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو۔ ابھی دیکھیں یہ سارے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں دبئی میں، بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس میں بدر باٹ کریں گے، کس کو کیا ملنا، کیا کرنا ہے، کس نے آنا ہے، قوم بیچاری پریشان ہے، ان کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہاں پر کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے بہتر حالات ہوں، وہ پاکستان ترقی کرے۔ انشاءاللہ ناظرین دوبارہ پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے